نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ آج طلب العلم کورس کا 11واں سبق سماعت فرما لیں۔ 11ویں سبق کے اندر غسل کا مسنون طریقہ ہم پڑھیں گے۔ چلے سبق شروع کر لیتے ہیں۔ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے، جب غسل کا ارادہ کریں تو پہلے استنجا کریں۔ اگر کسی جگہ زہری ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھو لیں میں، پھر وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اگر پختہ جگہ ہو یا تخت یا پتھر پر غسل کر رہا ہو تو پاؤں بھی ابھی دھو لے، یعنی اگر ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں پانی جمع نہیں ہوتا تو پاؤں ابھی دھو لے۔ اگر کچی جگہ پر غسل کر رہا ہو، یعنی جہاں پانی جمع ہوتا ہے، اب غسل کر رہے ہیں، وہ ناپاکی والا پانی جمع ہو رہا ہے تو پھر پاؤں ابھی نہ دھوئیں۔ غسل کر کے جب باہر نکلیں تو پھر پاؤں دھو لیں۔ غسل کے وضو میں جو وضو کرنا ہے، غسل سے پہلے غسل کے وضو میں کلی کرتے ہوئے خوب خیال کر کے حلق تک پانی پہنچائیں اور منہ بھر کر کلی کریں۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں، روزہ نہیں ہے تو غرارہ بھی کریں، اور ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک سانس کے ساتھ پانی لے جائیں۔ وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن پر مل لیں۔ اس کے بعد 3 بار سر پر پانی ڈالیں، پھر 3 بار داہنے کاندھے پر اور پھر 3 بار بائیں کاندھے پر پانی ڈالیں۔ ہر جگہ خیال کر کے پانی پہنچائیں۔ بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ تمام جسم پر پانی بہانا ضروری ہے۔ اور مسئلہ سماعت فرما لیں۔ غسل کے بعد معلوم ہوا فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو خاص اسی جگہ کو دھو لیں، پھر سے پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرائض غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے۔ نمبر 3، تمام بدن پر 1 بار پانی بہانا۔ اور غسل کے اندر 5 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1، غسل کی نیت کرنا۔ نمبر 2، اولاً زہری ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا۔ نمبر 3، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ نمبر 4، سارے بدن پر 3 بار پانی بہانا اور بدن کو اچھی طرح ملنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح ناخنوں پر یا جسم کے کسی حصہ پر کوئی ایسی چیز لگ جائے جس کی وجہ سے جسم پر پانی نہ پہنچے تو ایسی جمی ہوئی چیزوں کو ہٹا دے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح آنکھوں کے گڑھوں اور کانوں کے سوراخوں میں چھوٹی انگلی تر کر کے گھمائے اور جسم کے خفیہ مقامات پر خصوصی توجہ دے۔ ایک اور بات، بہت ہی اہم بات ہے، ہاتھ میں اگر انگوٹھی ہے تو اس کو بھی حرکت دے دیں تاکہ اس کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ اور اسی طرح عورتیں جو زیورات استعمال کرتی ہیں، یعنی کان میں بالی یا رنگ یا ناک میں نتھ ہو تو انہیں بھی حرکت دے دیں تاکہ ان کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ اگر پانی نہیں پہنچا تو ان کا غسل نہیں ہوگا۔ اور اس میں عورتیں بہت سی سستی کرتی ہیں،
اور غفلت کرتی ہیں ان کا غسل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔